کشتیے امت کے نگہبان، بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مثالی معاشرہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کل بھی ہمارا موضوع تھا شادی اور بیاہ، اور اس کے رسومات اور شادی بیاہ کی رسومات اور اس کے معاملات کے حوالے سے نگران شورا نے ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ کال کے ذریعے سے، میسیج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ پہلا سوال آج یہ کروں گا، حضور شادی بیاہ کے موقع پر جو ایک جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ سامان چاہیے، اور پھر بعض اوقات اگر فریج چاہیے تو فریج کا وہ برانڈ بھی بتاتے ہیں کہ اس برانڈ کا فریج ہمیں چاہیے، اے سی چاہیے تو اس طرح کا چاہیے، 2 ٹن کا اے سی چاہیے، اور ونڈو اے سی نہیں چاہیے بلکہ سپلٹ اے سی جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑی کا بھی انتظام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے کے لیے آپ کو یہ سامان بھی دینا ہوگا۔ تو یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ڈیمانڈ آپ نے بتائی، لسٹ سکھائی، اب ایسا ہے؟ ایسا ہے جی، ایسا انہوں نے مثال دی، مگر یقیناً کہیں تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اصل میں نکاح نامے کے ساتھ وہ باقاعدہ اٹیچ ہوتی ہے لسٹ کے کیا سامان دیا۔ اس کو ڈیمانڈ بھی کہوں گا اور لڑکے کے ریٹ بھی کہوں گا۔ صحیح، یہ ریٹ لگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ اتنے کا ہے، اس کا فریج اس برانڈ کا ہوگا، تو اے سی یہ ہوگا، تو یہ ہوگا، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ ابھی گھر کا تو جھگڑا الگ ہے، گھر فلاں علاقے میں ہوگا، یہ علاقے میں تو ہم نہیں رہ سکتا، حالانکہ وہ اس سے چھوٹے علاقے میں رہ رہے ہوں گے، لیکن بیٹے کو عالیشان گھر چاہیے۔ اصل میں پالا پوسا بڑا کیا، انویسٹمنٹ لگائی ہے، تو وصولی کا ٹائم آ گیا ہے، اور کیا کہوں گا میں، اور کیا وہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ کرے کہ ایسی مدنی سوچ بن جائے۔ آپ بیٹے کی شادی کرنے کے لیے نکلے ہیں یا اس کا سودا کرنے نکلے ہیں؟ باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا تو ہے، وہ جو دے مدینہ نہ دے تو لڑکے کو چاہیے کہ شادی کر لے، لڑکی لیا ہے، اس کے ساز و سامان سے، اس کے گھر بار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام آپ اپنی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر نہیں کر سکے، آپ اپنی قابلیت سے نہیں کر سکے، اپنی تعلیم سے نہیں کر سکے، اپنی کسی بھی ایسی چیز سے نہیں کر سکے، اب چونکہ شادی کی بات آئی ہے اور لڑکی کو باپ کو شادی کرنی ہے بیٹی کی، تو اب آپ اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں کہ جناب میں یہ کام، میرے اندر اتنی قابلیت و صلاحیت تو ہے نہیں کہ میں اپنا مکان کر سکوں گا، نہ مجھ میں اتنی قابلیت صلاحیت ہے کہ میں اپنی گاڑی لے سکوں گا، نہ مجھ میں اتنی قابلیت صلاحیت ہے کہ میں یہ سارے فریج اور یہ ساری چیزیں، میں تو اتنی آسائش کی چیزیں تو اپنی زندگی میں کما کر تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ شادی کر رہا ہوں، لڑکی کا باپ ہے وہی کر کے دے دے گا، اس کو مجبوری ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ تو یہ جو ڈیمانڈ ہے نا، یہ ڈیمانڈ دراصل ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، جسے ختم کرنے میں ہی معاشرے کی اور سوسائٹی کی بہتری ہے، اور سارے لوگوں کی، چاہے وہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں۔ میں نے امیر لوگوں کا بھی حال دیکھا ہے، اتنی ڈیمانڈیں، کیونکہ امیر ہوتا ہے نا، اس کو ڈیمانڈ کیا، اس کو نہ بھی ہو تو اس کو اپنا پوزیشن سنبھالنے کے لیے ہی وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بھائی نے بھی کیا تھا تو اس کے فلاں نے بھی کیا تھا، نہ فلاں نے بھی کیا تھا، دوستوں نے بھی کیا تھا، تو اس کو تو اپنے سٹیٹس کے مطابق بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔
اور پھر کر لینے کے بعد پھر بھگتنا پڑتا ہے. اور کئی تو غریب ہو یا امیر ہو، میں کہتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر جب بیٹی گھر توڑ کر گھر آ جاتی ہے تو وہ تو ساری چیزیں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں. تو اللہ پارے حبیب کے صدقے میں ہماری عقلوں کو مدنی غسل عطا فرمائے. اور جو کچھ دینا ہے ٹھیک ہے، اگر باپ اپنی بیٹی کو مکان تحفے میں دینا چاہتا ہے، آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، گاڑی تحفے میں دینا چاہتا ہے، کوئی بھی چیز تحفے میں دینا چاہتا ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ لڑکے کی، دولہے کی ایک اپنی خودداری وہاں بھی اپنے نمبر رکھتی ہے. اگر وہ خودداری کے ساتھ زندگی گزارے گا انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے نا دو لڑکی نا جو دلہن جس کو کہتے ہیں آپ، بیوی، اس کے دل میں شوہر کی عظمت پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ گھر جو ہے نا یہ اس طرح چلتا ہے، جب بیوی کے، لڑکی کے دل میں شوہر کی عظمت اور اس کی خودداری اور اس کا یہ امیج بنا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کی محبت اور اس کی مطلب اس کے سمجھے کہ اس کا تو رواں رواں اس کی تعظیم اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ میرا شوہر یہ کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے، پیسوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے والا آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی نہیں ہے جو میرے نام پر میرے ماں باپ سے پیسے بٹورے گا. یہ تو وہ آدمی ہے کہ اس کو اگر میرے ماں باپ میرے نام پر کو دے دیتے تو یہ واپس کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ رکھیے اپنے پاس. اس طرح کی چیزیں جب یہ بیوی دیکھتی ہے اس کے دل میں آپ کی عظمت و محبت بڑھتی ہے، آپ کا احترام بڑھتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، یہ آپ کیا فرمائیں گے؟ اس جملے پر آپ کیا کہیں؟ جہیز تو سنت ہے، استغفر اللہ. بلکہ میرے پاس اس کے حوالے سے ہے کچھ، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جہیز کو لعنت تو نہیں کہہ سکتے، صحیح، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہیز کو آپ لعنت کہیں. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا، بلکہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنتی زیور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بھیجتے ہیں. یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے. اور لکھا بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں کوئی سامان دے کر رخصت فرمایا تھا. لیکن یہ لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے. ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا یہ فرض و واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں. ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا، وہ قرض لے کر بیٹی داماد کی خواہش پوری کریں، یہ خلاف شریعت بات ہے، بلکہ آج یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ میں نے چند چیزیں جہیز کے حوالے سے بیان کی ہیں. ہم نے کل بھی اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث پاک بھی آج میرے پاس کوڈ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. تو کل ہم نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی، مگر اس حدیث پاک کے تحت شرح بیان نہیں کی تھی. دو جملے کے ہم آگے بڑھ گئے تھے. اس کی اگر اس حدیث پاک کی شرح جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے، اگر ہم اسے سمجھ لیں نا تو سمجھیں کہ اگر سمجھیں اور عمل کریں، سوسائٹی اس کو پریکٹیکلی لے لے جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ شادی کے معاملات کتنے عمدہ بن جاتے ہیں. اس حدیث سے تحت فرماتے ہیں جس نکاح میں فریقین لڑکی اور لڑکے کا خرچ کم کرایا جائے، یعنی یہ جو جس میں بوجھ کم ہو، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے. ایسی شادی خانہ آبادی ہے. آج ہم حرام رسموں بے ہدہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو
خانہ بربادی بلکہ خانہ ہے بربادی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلام جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اب شادی کیسے کرنی ہے نا، یہ آ گیا. یعنی میں 3 چیزوں کی بات کروں سلمان بھائی. جی. شادی کیسے کرنی ہے، شادی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ 2 کس سے کرنی میں 2 آئیں گے. لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے. 2 ہو گئی، 3 چیزیں ہو گئی. جی. یہ 3 چیزیں ہیں جو شادی کے لیے ضروری ہیں. مین کرنی کیسے ہے اور کس سے کرنی ہے، یہ تینوں چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں. واہ. کیسے کرنی ہے، بوجھ کم ہو. واہ. کس سے کرنی ہے، اب لڑکی کو کہا جائے کس سے کرے گی، تو اس کو کہا جائے گا کہ جو اچھے اخلاق اور نیک ملے لڑکا، اس سے شادی کر لینی چاہیے. بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنے پھیلیں گے. جی. ہاں یہ حدیث پاک میں آیا ہے، یعنی فتنے کا ذکر آیا ہے. فتنے پھیلیں گے، اور فتنے کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ اگر کروڑ پتی اور اس طرح کے دیگر خواہشات کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوں گی نا، تو معاشرے میں بدکاری پھیلے گی. جی. جب بدکاری پھیلے گی تو فتنے پھیلیں گے اور نہ ہونے والے چیز بھی ہوگی. تو لڑکی کے لیے لڑکا کیسا ہونا چاہیے، یہ معیار حدیث پاک میں آیا. لڑکے کو بیان کیا گیا کہ جب تو شادی کرے تو اس کی نیکوکاری کو دیکھ. یعنی کہ اس کی 4 چیزیں ہوتی ہیں لڑکی کے لیے. اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کو مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. حدیث پاک میں دینداری کو فوقیت دی گئی ہے. چہرہ وغیرہ یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، خاندان بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ سب، لیکن جس چیز کو فوقیت دی جائے گی نا وہ دینداری ہے. اب آپ آئیے اس کے کنکلوژن نچوڑ جس کو آپ کہتے ہیں نا، نچوڑ کی طرف اگر آئیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اگر شادی ایسی ہو جس سے بوجھ کم ہو، جس کی ابھی وضاحت ہوئی. جی. لڑکی وہ ہو جو دیندار ہو، اچھی سیرت کی مالک ہو، خاندان اچھا ہو، اور ایک مطلب کہ وہ خاندان اچھا ہو، جس کو اچھا خاندان کہتے ہیں، نیک و پرہیزگار اور متقی خاندان ہو، اور اچھے لوگ ہوں، سنتوں کے پیکر ہوں. اور لڑکا وہ ہو جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، نیک ہو، نان نفقہ ادا کرنے کی اس میں اہلیت و قابلیت ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں. یہ 3 چیزوں کو جمع کر کر آپ شادی کریں، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو شادی خانہ آبادی، خوشحالی، اور انشاءاللہ اس سے جو آپ کی نسل چلے گی نا، وہ نسل بھی مثالی ہوگی انشاءاللہ. یعنی شادی بھی مثالی، دولہا بھی مثالی، دلہن بھی مثالی، انشاءاللہ ان کی اولاد بھی مثالی. اور جب یہ مثالی بن گیا نا تو انشاءاللہ معاشرہ بھی مثالی ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے پاس کل بھی بہت سارے سوالات بھی تھے اور کالز بھی تھیں. ایک میسیج سے ابتدا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں. یہ سوال یہاں پر جو ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن رخصتی نہیں کرتے، اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب نکاح ہوا تھا تو رخصتی ایک عرصے کے بعد ہوئی تھی، وقفہ تھا. ٹھیک ہے. تو اسے غلط تو نہیں کہہ سکتے. ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے، جائز ہے یہ. ٹھیک ہے. کال شامل کرتے ہیں ابھی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے. مثالی معاشرہ سلسلے میں میرا یہ عمران اتاری صاحب سے سوال ہے کہ جیسا کہ موضوع ہے شادی اور بیاہ، ہمارے امیر اہل سنت کا شادی بیاہ کے تعلق سے اپنے شہزادوں کی شادی کے موقع پر کیا طرز عمل رہا ہے، برائے کرم یہ ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت کا طرز عمل بڑا مثالی رہا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے خود کو بہت ہی زیادہ سادگی کی طرف مائل رکھا، اور اپنے طور پر آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جو وصیتیں اور نصیحتیں کیں وہ بھی اپنی جگہ پر مثالی رہیں. اور ماشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شادی جس میں فریقین کی طرف سے کسی قسم کا بوجھ نہ محسوس کیا جائے، ایسی شادیاں ہوئیں، پھر ایسے ولیمے ہوئے.
تو الحمدللہ ہم اس پرفتن دور میں کہہ سکتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ہونے والی یہ ان ایک مثالی شادیوں میں سے مثالی شادی ہوگی جو امیر سنت نے اپنے بچوں کو کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، ایک سوال ایک کال اس طرح یوں کر کے لیتے ہیں، ایک ایس ایم ایس اور ایک کال۔ پیچھے آپ کے جی ٹھیک ہے، کریں گے ایسے چلیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل دیکھا ہے ہم نے آج کل کہ شادی پہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ سے لگا دیتے ہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ آتا ہے جاتا ہے اور پردہ بھی برائے نام ہوتا ہے، تو اس پارٹیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ایسا پردہ جو شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا اس کو پردہ کہنے کا نہیں ہے، تو وہ تو ایک نیٹ لگا دیتے ہوں گے اور وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہوگا۔ پردہ تو واقع پردہ ہوتا ہے جس میں بیجا مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو، میل جول نہ ہو، اور اس کو باقاعدہ اس طرح لیا جائے کہ یہ عورتوں کا حصہ ہے اور یہاں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں، اس طرح بے نہیں ہوتی ہیں، اور یہاں غیر مردوں کا داخلہ ممنوع ہو جائے، تو اس طرح کی صورت ہو، اور جہاں ایسی صورت ہی نہیں ہے اور مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے اور یہ مل جل کر ایک ساتھ جو رہتے اور اس طرح ہے، اور گناہوں کا اور بدنگاہی کا جہاں بس اصلاح ہو، تو وہاں تو جانے کون دے گا، وہاں تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بنتا ہے فیملی گیٹ ٹوگیدر جو ہوتا ہے اس طرح کی ترکیبوں میں، اس پر بھی ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا۔ ہوتا کیا ہے کہ میں جس طرح فار ایگزامپل اپنی فیملی کے ساتھ ہوں نا، تو آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ بھی اپنی تو اس کو پھر معتبر سمجھا جاتا ہے نا۔ اچھا جو مرد اکیلا آیا اس کو تو اندر نہیں آنے دینا، مگر جو مرد اپنی خواتین کے ساتھ آیا وہ اندر جائے گا، رائٹ۔ اچھا اسی طرح جو خاتون آئے وہ تو تشریف لائی رہی ہیں۔ یہ جو ایک مطلب کہ ہمارے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ یہ فیملی ہال ہے تو یہاں پر اب مرد اپنی فیملی کے ساتھ آئے گا، یہ درست ہے۔ اچھا اگر کوئی وداؤٹ فیملی آئے تو اس کی انٹری نہیں ہے، کیا یہ درست ہو جائے گا پھر؟ یعنی میں اگر اپنی خواتین کو لے کر چلا جاتا ہوں، دعوت کے اوپر اب دعوت آپ کو فیملی کے ساتھ دی اور آپ نہیں چاہنا چاہتے کہ میں فیملی کو لے کر جاؤں، تو آپ کو اکیلے آنے کی اجازت تو دینی چاہیے نا۔ وہ تو الگ سے بٹھاتے نا پھر نہیں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ تو یقیناً جو الگ سے آ رہے ہیں نا وہ تو الگ بیٹھ رہے ہیں، مگر یہ فیملی کے ساتھ جو فیملیوں میں مل کے بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اچھا یہ ایسا ہوتا ہے؟ جی جی جی، یہ بھی ہے۔ اس کا مجھے پتہ نہیں، میرے لیے نہیں بات ہے یہ، ہاں میرے لیے نہیں بات ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیملی والے فیملیوں کو مطلب وہ اندر میں جتنی بے نکاح بے پردگیاں کرنی ہیں ان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ بے پردگی نہیں کہلا رہی نا، اصل میں یہی تو مسئلہ ہے کہ معاشرتی طور پر بہت ساری چیزوں کو جو معاشرے میں ایسے صلاحیت کر چکی ہیں کہ ہمارے نزدیک بیڈ اور گڈ کے بھی کچھ کانسیپٹس ہیں۔ بدقسمتی کے جیسے بے نمازیوں کو گناہ گار تصور کرنے کے امکانات اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ بے نمازی کے مقابلے میں سگریٹ پینا، اب سگریٹ ایک مطلب اس کی جائز ہونا ناجائز ہونا، اخلاقی طور پر درست ہونا نادرست الگ بات ہے، مگر کوئی سگریٹ پیتا ہوگا تو اس پر کلام ہوتا ہے نا، مگر نہ بے نمازی پر کلام نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ ان رسومات میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی صلاحیت کرتی آ رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک نئے پہلو کی طرف روشنی تو نہیں ڈالی، ایک تاریخ پہلو سامنے آیا کہ اس طرح کے بھی اب دعوتیں ہو رہی ہیں کہ جناب فیملی والے فیملیوں میں چلے جائیں گے، تو وہ تو جا کر وہ بھائی کہ کسی اور کے ساتھ بات کرتی ہوگی، اور وہ باجی بہن کہتے کسی اور سے بات کرتا ہوگا، تو وہ بیٹیاں جو ہوتی ہوں گی وہ کسی لڑکوں کے ساتھ، تو بالکل یہ اندر کا عجیب اور غریب نظام ہوتا ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ یہ مطلب ماڈرنزم کے نام پر بے پردگی اور بے شرمی بے حیائی کے بڑھنے کی ہی آپ مثال پیش کر رہے ہیں۔ کوئی عزت دار سے مراد جو شریعت کو، سنت کو، حیا کو اور شریعت کے ان تقاضوں کو اس طرح سمجھتا ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ اس طرح نہ جائے گا، نہ اپنی فیملی کو لے کر جائے گا۔ میرا خیال ہے شاید ایسی دعوتوں میں نہیں جائے گا کہ جس طرح کی یہ بے شرمی اور بے حیائی جہاں ہو رہی ہو۔ اللہ جہاں بے شرمی اور بے حیائی ہو رہی ہو وہاں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، حیا آدمی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے مدینہ ٹھیک ہے جی، جبکہ وہ بے شرمی بے حیائی کو بھی سمجھتا ہو۔ صحیح، بے شرمی اور بے حیائی اگر معاشرے کا کلچر بن جاتی ہے تو لوگ اس کو بے شرمی بے حیائی سمجھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ اسے بے شرمی اور بے حیائی کہنے والوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کون سے زمانے میں رہتے ہیں؟ ہم اسی زمانے میں رہتے ہیں، ہم اسی زمانے میں رہتے ہیں، اور اسی زمانے میں رہ کر ہی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ وہی اچھا، وہی مثالی ہے جو سنتوں کا پیکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک میسج بھی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि लड़के वाले तो ऐसा करते ही हैं, साथ ही साथ लड़की वाले, उनके घर वाले और उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर हम दहेज नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, और अगर हम ये नहीं देते हैं तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए वो भी ये सोचते हैं तो वो भी दहेज को ज़्यादा मायने देते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अर्ज फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। व इय्याकुम। मैं कल भी अर्ज कर चुका हूं कि मसला सिर्फ दो घरों का नहीं है, मसला पूरी सोसाइटी का है, पूरे माशरे का मसला है। और इनको सिर्फ लड़के वालों की तरफ से अजियत पहुंचने का अंदेशा इतना नहीं है, खानदान वालों की तरफ से भी कि हैं तूने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। बल्कि इतनी मजबूरी हो गई अब कि बेटी की शादी करनी है तो बेटी की माँ खानदान के और कुछ माशरे के औरतों को फ़ोन करेगी, पूछेगी कि भाई फलां ने अपनी बेटी को कितने जोड़े दिए थे, सेट कितनी दी थी, बूंदे कितने दिए थे, चूड़ियाँ कितनी दी थी, चूड़ियों का वज़न कितना था, कड़ों का वज़न कितना था, अंगूठियाँ कितनी दी थी, तो नकली सेट कितनी दी थी, तो भरी हुई कितनी सूटें दी थी, तो खाली सूटें कितनी दी थी। बोल के आप उसको बिल्कुल ही डी वैल्यू कर रहे हैं, थोड़ा उसको आर्टिफिशियल का नाम दे के थोड़ा आप उसको अहमियत दे दीजिए हुजूर, कुछ तो आप भी करेंगे ना। अरे मैं ही करता रहूंगा, मिलजुल कर शादी होती है ना। तो ये होता है। तो वो तो इस तरह बेचारी पूछ पूछ के फिर वो देख रही होती है, फिर वो आदमी रात को आएगा उसको बताएगी कि ये तो पता चला है कि आजकल तो इतना इतना दिया जाता है। तो ये सब माशरे में हो रहा है। डिमांड हटा भी देना आप लड़के वालों की, तब भी लड़की वालों को ये मालूम करने की हाजत पड़ जाती है कि आजकल चलता क्या है। यानी वो अपनी पोजीशन बेचारे नहीं देख पाते, अपनी चादर नहीं देख पाते, इनको ये देखना होता है कि आजकल चलन क्या, ट्रेंड किया है। उर्फ आदत का होना ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सोसाइटी के लोगों को कहता हूँ, कल भी मैंने सिविल सोसाइटी के जो अहम अफराद है उनको एड्रेस करके अर्ज की है, आज भी उनको एड्रेस करके अर्ज करता हूँ कि महज हमारी बातें कर लेने से या आपकी किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या मीटिंग हॉल में बातें कर लेने से चेंजेस नहीं आएगी। चेंजेस कुछ उसूल को पॉलिसी देकर, एप्रिसिएशन करके, कुछ इस तरह के कानून बनाकर आप माशरे में तब्दीली ला सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये गरीबों का भला होगा। और अमीरों को भी चाहिए कि वो अपने, क्योंकि जब गरीब आदमी नहीं करता ना तो लोग कहते हैं बेचारे की पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब अमीर आदमी नहीं करेगा ना तो लोग उसको पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, तो बताया कि मैंने इसलिए नहीं किया ताकि मैं सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहता हूं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा। मदीना हमारे पास एक SMS पे सवाल है, ये कह रहे हैं कि क्या दावत इस्लामी की कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर शरई पर्दे वाले माहौल के रिश्ते जो हैं ये बताए जाते हों, है या नहीं, ये बता दें। नहीं है, हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके आजमाइश में नहीं डालना चाहते। कोई दावत इस्लामी का किसी इस तरह की वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, तंजीमी तौर पर किसी सत्ता पर तंजीम के अंदर ही हमने ऐसा कोई निज़ाम नहीं रखा मदीना ताकि ये इसमें मसाइल लेते हैं, मतलब ले लेंगे फिर अल्लाह ना। वैसे भी कोई दावत इस्लामी वालों तो शादियां हो जाती हैं जी, या दावत इस्लामी वाली से शादी हो जाती है जी, और जब घर में कोई मसाइल हो जाते हैं तब भी तहरीक के ऊपर आती है, ये दावत इस्लामी वाले ने ऐसा कर दिया, दावत इस्लामी वाली ने ऐसा कर दिया। हम इन्वॉल्व नहीं है तब भी हम पर आई है, जब इन्वॉल्व होंगे तो फैसले भी हम ही को करवाने पड़ेंगे, तो तहरीक चलेगी कि फैसले करवाएंगे। ठीक है मदीना कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा निगरान शुरा की बारगाह में ये सवाल अर्ज है, क्या लड़की की शादी में मिट्टी के बर्तन देना क्या ये सुन्नत है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहीं पढ़ा सुना नहीं है। वल्लाहु ताला अलम व रसूलु अलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे पास SMS पे एक सवाल है मैसेज के जरिए, अब ये व्हाट्सअप ये SMS के जरिए जो आ रहे हैं मैं वो पढ़ रहा हूँ। SMS के जरिए से एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि जी आज का सिलसिला मिसाली मुआशरा ये बहुत अच्छा जा रहा है। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि ये बताइए कि शादी के मौके पे किन किन लोगों को इनवाइट किया जाए, दावत दी जाए। ये हैं जी आबिद अली भाई हैं कसूर पंजाब से। किन किन लोगों को इनवाइट, तो खानदान के अपने मैटर होते हैं, किन किन लोगों को खानदान वालों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया, दोस्त अहबाब को बुलाए जाते हैं। इसका तो कहीं कोई ऐसा खास उसूल नहीं पड़ा कि शादी ब्याह में किन लोगों को बुलाया जाए, किन लोगों को ना बुलाया जाए। दावत एक खाने की बारे में रिवायत
جو یاد آتی ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر شادیوں کے دوران جب بہنیں دولہا بنے ہوئے بھائی سے رسموں کے نام پہ پیسے لیتی ہیں، اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ اللہ اللہ. اب اس میں دیکھیں میں شرعی حکم تو کیسے بیان کر سکتا ہوں کسی بھی معاملے میں. اگر یہاں سے ان کی مراد شرعی احکام معلوم کرنے کی تو ڈیفینیٹلی دارالفتہ اہل سنت کے ہمارے مفتیان کرام کا ایک شعبہ بنتا ہے. مگر یہاں پر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اس طرح بہنیں جب بھائی سے مطالبہ کرنے آتی ہیں نا تو گھر کا ایک عجیب ماحول سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں دوسری بھی خاندان کی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور بھائی کے ساتھ بعض اوقات پھر وہ کام کیے جاتے ہیں کہ کمرے کی چابی چھپا لی جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کی چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، جوتے چھپا لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کئی چیزیں مذاق مسکری میں بھی اگر ہوتی ہیں نا تو اس میں بھی ایک حیا نظر نہیں آتی. تو اگر بھائی خوشی سے اپنے بہنوں کو کچھ دیتا ہے تو اچھی بات ہے. مشورہ یہی ہے کہ بہنوں کو اس طرح کے مطالبے اور تقاضے کرنے نہیں چاہیے. ضروری ہے کہ بھائی کی پوزیشن ایسی ہو کہ بہنوں کو دے سکے. اگر بھائی خوشی سے اپنی بہنوں کو، بیٹا خوشی سے اپنی ماں کو، خوشی سے اپنے باپ کو دے رہا ہے اپنی شادی پر، کہ والد صاحب کو جوڑا سلا کر دے دیتا ہے، ماں کو جوڑا سلا کر دے دیتا ہے، بہنوں کو کچھ چیزیں تحفے میں دے دیتا ہے، تو یقیناً اس میں ان کے دل جو یہ خوشی ہے. لیکن نہ دینے کی صورت میں میرا مشورہ یہی ہے کہ اس سے مطلب شرمندہ نہ کیا جائے، اس سے ڈیمانڈ نہ کی جائے، اسے تقاضا نہ کیا جائے کہ اس کو شادی کر لینے دے. مہربانی کریں اس کو شادی کر لینے دے. یہ پھنس گیا ہے یہ پھنس گیا ہے. یہ کیا کرے گا، کس کس کو کیا کیا دے گا. یہ اس کے اوپر مطلب یہ شادی کے بعد بھی تو گھر بھی تو چلانا ہے نا، اس کو خرچہ بھی تو اس کے سر پر ہے نا، تو اس کو شادی کر لینے دو. آپ اپنی ڈیمانڈیں بالکل مائنس کر دو نا. کیا لگتا ہے تر؟ صحیح ہے نا. اس کو لینی ایک دلہن ہے مگر دینا سب کچھ ہے. سب کو ہے. یہاں تو ایک اور بڑا عجیب سا سوال ہے. آپ کے پاس پتہ نہیں کیوں ایسا آ رہا ہے. اللہ خیر کرے. لوگ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور بیچارے اپنے اپنے کرب جو ہیں یا ان کے اپنے اپنے پریشانی. میں بتاؤں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت دکھی ہیں. اللہ اللہ. ان کے ماں باپ تو دکھی ہیں، یہ خود بھی بہت دکھی ہیں بیچارے. جابیں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، سیلریاں بڑھتی نہیں ہیں، شادیاں ہو نہیں رہی ہیں، اور جاؤ تو لڑکی والے بھی تو پوچھتے ہیں نا لڑکا کماتا کتنا ہے. اب وہ کم کماتا ہے تو نہیں، زیادہ کمانے والا چاہتا ہے، زیادہ کمانے والا کدھر پھیلا ہے اس کو. مطلب ان باتوں سے ایسا میرا تو دل یہ بنتا ہے کہ سم ٹائم ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ قسم کی موومنٹس چلنا شروع ہوتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی ترکیبوں میں کچھ نہ کچھ ایسا لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے بس وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے پر ہم چھا جائیں. اور واقعی چونکہ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی ہی کثرت ہے تو کوئی ایسی صورت نہ بن جائے، کوئی ایسی ترکیب بن جائے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے انفرادی طور پر ہی. یقیناً ہم تو یہ کسی فورم کی بات نہیں کرتے کہ ہم یہ ٹھان ہی لیں کہ رمضان شریف کے بعد یہ ایک مہم ہی چل پڑے کہ شادی کو سادہ بنانا ہے، آسان بنانا ہے، اور حدیث پاک کے اس مدنی پھول کے مطابق ہمیں کم بوجھ والی شادیوں کو اختیار کرنا ہے. اور یہ ہر نوجوان طے کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے اگرچہ ہمیں بہت دیا ہے، ہم ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، مگر انشاءاللہ عز و جل اس مہم میں اپنا ہمت کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے خاندانوں میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے ریئلٹیز میں یہ صورتیں بنائیں گے کہ شادیاں آسان ہوں، کم بوجھ والی ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹیاں اپنے گھروں کو رخ سکیں. ڈھونڈنے کے لیے جائے میں نے کہا نا کہ یہ دیکھیں گے یہ کم سیلری والا ہے، زیادہ کمانے کے لیے بھی الٹے سیدھے راستے اختیار کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتا ہے. سب ایک ایسے شہر میں مدنی قافلے میں مجھے یاد ہے کہ آپ لوگوں نے بھیجا تھا مجھے، اور وہاں پر آپ اعتبار کریں بیان کی سعادت حاصل ہوئی. بیان کچھ کمیونٹی کچھ اس طرح کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ 100 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی نا صاحب تو 70% یہی کام میں کہہ رہے تھے آپ دعا کریں میری بیٹی کا نکاح ہو جائے، آپ دعا. جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ بیوروکریسی وہاں پر تو ٹیکنوکریٹ لوگ موجود ہیں، 18-19 گریڈ کے آفیسر سے کم لوگ کیا ہوں گے وہاں پر، مگر ان کا غم، ان کا دکھ اللہ اکبر کبیرہ کہ آزمائش تھی بہت زیادہ کہ واقعی سفید پوشی میں نہیں ہو پا رہا، بیٹیاں رخصت نہیں ہو پا رہی ہیں، اور یہی معاشرتی طور پر ایسی چیزیں ہم نے اوپر اوڑھ رکھی ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو عرض کروں گا کہ بیٹی کی شادی ہو جاتی اگر بیٹے کے لیے فرمائشی پروگرام نہ چل رہا ہوتا کہ بھائی لڑکا دولہا ایسا ہوگا تبھی بیٹی کی شادی کریں گے. مدینہ اب دیکھیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نوجوان کو جب اس کی نیکی و پرہیزگاری کے ساتھ دیکھا تو
اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک ایسا نوجوان دیکھا، غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ اس کی شادی کے لیے بھی آپ ہی نے اس کو پیسے دیے کہ بیٹا اپنے جہیز کا سامان کر لو، شادی کا، میں تمہاری اپنی بیٹی سے شادی کروانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت کی بیٹی میرے نکاح میں آئے گی۔ خیر حضرت تھے امیر آدمی تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے کو بھی کہا، تو بیٹی بھی خوش تھی کہ ایک نیک سیرت نوجوان مل گیا ہے۔ تو وہ بڑے گھرانے کی تو تھی لیکن تربیت ایسی تھی، تو بیٹی شادی کے بعد جب رخصتی ہو گئی اور جب ایک وہ کیا بیچارے کا کمرہ ہوگا، کمرہ عروس سی جس کو کہتے ہیں آپ، شادی کا کمرہ، اس میں اس کی نظر ایک روٹی پر پڑی، سوکھی روٹی پر۔ اس نے کہا یہ کہہ دو، کہا کل کے لیے میں نے روٹی رکھی ہے۔ تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے گھر پہ جانے لگی، تو لڑکے نے کہا کہ مجھے تو اندازہ تھا کہ اتنے گھر کے گھرانے کی بیٹی مجھ غریب کے یہاں کیسے رہے گی، تو ایک روٹی دیکھ کر ہی بیچاری پریشان ہو گئی۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں آپ کی سوکھی روٹی دیکھ کر نہیں جا رہی ہے، میرے باپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک نیک آدمی سے شادی کروائی ہے، مگر میں تو دیکھ رہی ہوں کہ اس کو تو اتنا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دے گا، اس نے کل کے لیے روٹی بچا کر رکھی ہے۔ تو آپ کے تو توکل پر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا نا کہ یہ لڑکی کا مزاج کتنا پیارا ہے۔ تو خیر ماشاءاللہ ایک اچھا گھرانہ بنا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھی بیٹیوں کے حوالے سے بعض اوقات ٹھیک ہے اس کے نان نفقے کی پوزیشن ہو اور وہ اس کی جو بھی نیکی، پرہیزگاری، اخلاق اور کف وغیرہ کے کئی مسائل جو لڑکے کی حساب سے ہوتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم خود اس طرح کا ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو اب جس کو کوئی چیز کام کی لے لینی نا، وہ جا کر 2 منٹ میں لے لیتا ہے، اور جس کو عادت ہی ڈھونڈنے کی تو وہ گھنٹوں مارکیٹ میں گھومتا رہتا ہے، اس کو اس کے مطلب کی چیز نہیں ملتی۔ ایسی بات بجا فرما رہے ہیں آپ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں درست سوچ اور درست عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں ماں باپ کے لیے، دونوں کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے تھوڑا سا خود کو ریفریش کریں کہ رشتہ ہونا کیسا چاہیے۔ مدینہ اصل میں اس میں ذہن سازی کا بڑا کردار نظر نہیں آتا۔ ایکچولی ہوتا یہ کہ جب وقت آ رہا ہوتا نا، اس وقت یہ چیزیں سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی، اور جس طرح ماشاءاللہ عز و جل ابھی ذہن سازی ہو رہی ہے، گھر میں بھی اپنے بچوں کی ذہن سازی انہی خطوط پر کی جائے تو میرے نزدیک معاملہ بہت آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ سوال بھی ہے ہمارے پاس، ایک میسیج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہے کہ اگر لڑکے کے گھر والے تو جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے لیکن لڑکا اس بات کو نہ مانے تو اب کیا کیا جائے؟ لڑکا بولے نہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ میں نے سمجھایا ہے لڑکے کو، اگر آپ نے شروع سے سنا ہو تو، اگر لڑکا ہی ٹھان لینا کہ میں نے لینا کچھ نہیں ہے تو ماں باپ کا ذہن بنانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ کا ذہن بن جائے اور بیٹے کی گھومی ہوئی ہے تو ماں باپ بیٹے کا کیا ذہن بنائیں گے؟ ماں باپ یہی کہیں گے ٹھیک ہے انتظار کر کہ تجھے کوئی دے گا۔ تو میں نے تو نوجوان کو ہی، ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہی عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیمانڈ سے باہر نکالیں، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، خودداری پیدا کریں، اور خودداری کے ساتھ اپنا گھر بھی بنائیں، اپنی شادی بھی کریں۔ آپ کی شادی کے لیے جو خراجات زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کو، معاشرے کے لوگوں کو کہ شادیاں سستی کریں تاکہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، بہنیں اور بھائی یہ شادی کر کے اپنے گھر کو آباد کر کے گناہ سے بھی بچیں، برائی سے بھی بچیں، بد اخلاقی سے بچیں، اور ایک اچھی اور پریکٹیکل زندگی گزاریں۔ مدینہ ابھی کال شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے پنجاب میں رواج ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ دلہن سے سر پر تیل لگاتی یا سر پہ ہاتھ پھرواتی ہے، اس سے شادی جلدی ہوتی ہے۔ دلہن سے ایسا کروانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین بھائی کو دیکھیں، اگر یہ ایک ٹوٹکا ہی اس کو آپ کہیں گے، یہ ٹوٹکا ہوتا ہے اگر کوئی اور غیر شرعی چیز نہیں ہے اور کوئی فتنے کا وہاں کوئی محل نہیں ہے، تو اگر کوئی دلہن کسی کنواری لڑکی کے سر پر یا کوئی کنواری لڑکی کسی دلہن کے ہاتھ سے اپنے سر پر تیل لگوا کر اسے سر پر ہاتھ پھروا لیتی ہے اور کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی، بے شرمی نہیں ہو رہی، بے حیائی نہیں ہو رہی،
اور اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا رہا، ایک محض ایک ٹوٹکے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی راستہ کھل جائے، اور ایسا کرتے ہوئے ایسے کلمات بھی نہیں بولے جا رہے جس سے حیا کی. ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور کوئی اور مطلب اول آخر آگے پیچھے کوئی ایسا غیر شرعی امور نہیں ہو رہا، تو ایک ٹوٹکا ہی ہے، اس کے تو نارمل سا ہے، مجھے تو حرج نہیں لگتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک، صحیح فرما رہے ہیں آپ، صحیح فرمایا آپ نے. یہاں ہمارے پاس ایک سوال کال اور میسج کے ساتھ ساتھ ہم سلسلے کو آج چلا رہے ہیں، اور یہ شاید آج بھی ختم نہ ہو پائے، بہرحال کر دیجئے گا، ایسا نہ کریں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شادی کے موقع پہ لڑکے والوں نے یہ کہا کہ ہماری ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کھانا جو ہے یہ فلاں ہوٹل میں کھلائیں گے، اور وہ جو ہے وہ 5 یا 7 سٹار ہوٹل ہے، ہوٹل کا نام بھی مینشن ہے یہاں پر، تو یہ آپ وہاں پر بارات کو بس کھانا دے دیں، اور ڈنر کی جو کاسٹ آئے گی یہ اب اتنے صفر میں لکھے ہوئے، پتہ نہیں یہ 1 کروڑ لکھا ہوا ہے یا 10 لاکھ لکھا ہوا ہے، جو بھی ہے کتنے پیسے اس پہ لگیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اب ہم ہوٹل کے کھانا کھلانے میں آ کے چمڑے اتار دیں گے، باقی کچھ رکھیں گے ہی نہیں کہ آپ اس کے علاوہ کچھ کر سکیں. یہ بھی ڈیمانڈ ہی ہے، یہ 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ ہوگا. ایک کھانا ایسا کھلا دیجیے اب آئندہ آپ کو کھانے کے وعدے پڑیں گے. یہ بھی ڈیمانڈ ہی ہے، یہ بھی ڈیمانڈ ہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کال شامل کریں. لڑکی والوں پر کوئی نہ، لڑکی والے لڑکوں سے ڈیمانڈ کرے نہ لڑکے والے لڑکیوں سے ڈیمانڈ کرے. وہ تو یہ تو کہہ رہے ہیں ہم ڈیمانڈ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی جو مہمان آئیں گے ان کی تو ہاسپٹلٹی ڈیمانڈ. ہاں تو یہ ڈیمانڈ، یہ مطلب ہاسپٹل میں پہنچ جائے، اس کی ان کی ہاسپٹل ہی ہو جائے، کمال ہے یار. ایسا نہ وہ اپنی پوزیشن کے مطابق جو مہمان نوازی شریعت کے تقاضے پورے کر کے کریں، ان کو کر لینے دیں. سبحان اللہ، بہت پیاری بات کہی آپ نے. آپ نگران شورا ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول لے رہے ہیں، اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور اطہر بھائی نے جو بات کہی ہے نا، یہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بس ہم لوگ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، کسی نہ کسی نے تو کرنا ہی ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کیسی خیر کا پہلو نکلتا ہے. نوجوانوں کی شادی ہونی ہے نا، آپ اور جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس سدھے ویور، یہ طے کر لیں، بھلے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، مگر آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے سادگی کے ساتھ ترکیب بنانی ہے، اور قبلہ کے عطا کردہ مدنی پھول کے مطابق بغیر بوجھ والی شادی کرنی ہے. یہ طے کر لیا جائے، اس کی مہم چلائیں، دیکھیے رب کی رحمت کیسی ہوتی ہے، معاشرہ کیسے انشاءاللہ سیدھا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کو اس میں صبر کرنا پڑے گا، ہمت لانی پڑے گی، اور تھوڑا آپ کو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اتنا بڑا جو غلط چکر پھر رہا ہے نا، وہ سیدھا پھرنا شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور یہ سب یہ ایک دفعہ کی ہمت کرنا ہے، پھر بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پر آتے ہیں. پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی اپنی برادری میں کی جانی چاہیے یا باہر بھی کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بھی امیر سنت نے اس معاملے، پچھلے دن امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں رہنمائی فرمائی تھی. میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ اگر برادری میں ہوتی ہو، خاندان کمیونٹی میں اگر ہوتی ہے تو اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ایک طرح کے طور طریقے، انداز و مزاج میں مطابقت ہوتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ کہ گھر چلنے کے زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی ایک عادت اور اتوار اور عرف و عادت کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہوتی ہے. اور لیکن اگر مساغتوں کو باہر نکل کے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں، تو کسی میں پھر کر لیں، برادری میں کر لیں، بس کفو مل جائے اور مسلمان ہے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو شادی ہو تو سکتی ہے، کر لینی بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. سوال حضور یہاں یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسی ترمیم کے ساتھ تھوڑا میں کر رہا ہوں سوال کہ ہم ایسی شادیوں کے اندر شرکت نہیں کرتے جہاں پر غیر شرعی معاملات یا غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جنگلی لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ صبر کریں. جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، مخلوق کو بھی اسے ناراض کر دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں. آپ اپنے رب کو راضی کریں. اگر کوئی اس لیے آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ناراض، اللہ اس کو ہدایت دے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں. مگر آپ صبر کریں.
اللہ کریم ان ناراض لوگوں کو بھی انشاءاللہ آپ کی تعریفوں پر لگا دے گا، میرا حسن ظن ہے۔ تو یہ ہمت میں رہیں، اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس کو دل برداشتہ نہ ہو، اور ہمت میں رہ کر ہر اس شادی اس دعوت میں بالکل کہیں بھی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں کو لگے گا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ نہ جائیں۔ قطع تعلق کی نہ کریں، صلہ رحمی بالکل باقی رکھیں، اور اس کے اور بھی جو تقاضے ہوں شریعت کے مطابق پورے کریں، اور ان جگہوں پر ان دعوتوں میں بالکل نہ جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ میرے پاس سوال بھی ہے لیکن پہلے کال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ذیشانہ تعریف فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا موضوع ہے شادی بیاہ کی رسومات کے حوالے سے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل ہمارے علاقوں کے اندر یہ رسمیں پائی جاتی ہیں کہ دولہا جب بارات لے کے جاتا ہے تو جب دلہن والوں کے گھر اندر داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر اندر دودھ پلائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں، جوتا چھپائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گوڈا پکڑوائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں، اور پھر واپس نکلتے وقت جب دلہن کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر دروازہ روک لیتے ہیں، وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی یہ رسومات خواہ مخواہ یہ حاجی صاحب کہاں سے آئی ہیں ہمارے ان معاشرے کے اندر، اور کون ان کو ایجاد کرنے والا ہے؟ مجھے تو اس میں میڈیا کی شرارت لگتی ہے۔ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں شاید ان کے شادی بیاہ کی تقریبات کی کوئی مجھے مداخلت لگتی ہے کہ ان کے رواج ہمارے اندر اترے۔ آپ جو کہہ رہے تو میرے کو تو بعض ممالک کے ٹول پلازا یاد آ رہے تھے۔ تھوڑا گاڑی چلاؤ تو ایک اور ٹول آ جائے گا، پیسے دو، پھر تھوڑا گاڑی چلاؤ تو پھر ایک ٹول آ جائے گا، پیسے دو۔ یہ سارے ٹول بنے ہوئے ہیں، ایک ٹول دودھ پلائے گا، ایک ٹول دروازے پر آنے کا، ایک ٹول کیا پکڑنے لگی ہوئی ہے، پیسے بانٹتے رہو، پیسے دیتے رہو۔ اب ایسے کہاں بیچارہ شادی کر سکے گا کہ اتنے جگہ جگہ پر مطلب کہ وہ پھر جو شریعت کا اس کے اندر شریعت کی وائلیشن ہے وہ الگ ہے، وہ جو بے شرمی بھی حیائی اور ایک مخلوط نظام اور مرد اور عورتوں کا بے پردہ اور اجنبی مرد عورتوں کا جو ہوٹنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، شور شرابہ مچاتے ہیں، مطلب کہ اس کی تو بات ہی ابھی تو اس کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس شادی بیاہ کے موضوع میں۔ یہ بے شرمی بھی حیائی کے جو ٹاپکس ہیں خاص طور پہ جو کیے جاتے ہیں ان کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں۔ ادھر تو جو خراجات اور پیسوں کے حوالے سے جو مشکل کیا گیا ہے نا، اس کے اب بیچارہ اب جس کی تنخواہ 15 20 25 ہزار روپے تو کیا وہ شادی نہیں کر سکتا؟ مجھے بتا دے، ہمارے پاکستان کے اندر ہند میں مسلمانوں کا حال دیکھیے، وہاں کی سیلریز دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی سیلریز دیکھ لیجئے، دنیا کے کئی ملکوں میں سیلریز دیکھ لیجئے، وہاں جو سیلریز ہیں۔ اب ساؤتھ افریقہ کی بات کروں، میں پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، وہاں پر ریٹ جو کرنسی ریٹ تھا وہ 10 سے 12 روپے ہوا تھا۔ پھر میں پچھلے سالوں گیا تھا تو کرنسی ریٹ ڈی ویلیوشن کی وجہ سے 6 سے 7 روپے ہو گیا، یعنی 50% کرنسی ریٹ نیچے آ گیا۔ اچھا سیلریز تو نہیں بڑھی، اچھا جب ڈی ویلیوشن اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو سامان بھی مہنگا ہو جاتا ہے، مارکیٹ مہنگی ہو گئی، کرنسی نیچے آ گئی، سیلری وہیں کھڑی ہے۔ جو یہ اپنے ملک بھیجتے تھے وہ پہلے 1000 رینڈ بیچتے تھے تو 12,000 بنتے تھے، بیچنے وہی 1000 رینڈ ہے، وہ اب 6-7 ہزار روپے بن رہے ہیں۔ تو وہ مطلب ہم دنیا میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو کوئی سیلری کی اتنی زیادہ اچھی پوزیشن نہیں ہے کہ یورپ میں گئے ہوئے ہمارے کئی ایسے میں اسلامی بھائیوں سے اور کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوا ہوں جو 100 150 یورو پر اپنا مہینہ گزارتے ہیں، 200 250 یورو پر اپنا مہینہ گزارتے ہیں۔ تو اس طرح کی مطلب سیلریز کا جو چھوٹی چھوٹی سیلریز کا جو حال ہے، ہمارے یہاں بھی 20-25-30 ہزار روپے، یعنی 25-30 ہزار روپے تو ہمارے ویسے تھوڑی سی ایک اچھی سی مناسب سی سیلری کہلاتی ہے۔ 15-20 ہزار روپے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کی سیلریز ہوتی ہیں، جو عموماً مزدوری پر اس طرح کے کام کرتے ہیں یا یہ ہلکی پھلکی جو جاب جن کو مل جاتی ہے، اور یہ بڑی میجورٹی ہے۔ تو 15-20 ہزار روپے والا کیا آپ کے معاشرے میں شادی نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے لیے کوئی آپ نے شادی کی جگہ نہیں رکھی؟ یا اس کی شادی ہوگی تو کیا وہ اسی طرح قسمہ پرسی کے عالم میں قرضے لے کر، یعنی اس نے قرضہ لے کر شادی کی، اور شادی کے بعد وہی گھر چلانے میں بھی اس کو پیسے چاہیے اور قرضہ اتارنے کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے، پھر وہ ادھر مانگتا ادھر مانگتا، پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ کچھ رحم کریں ہمارے معاشرے پر اور شادیوں کو سستی کریں۔ یہ 15-20-25 ہزار والوں نوجوانوں کو بھی شادیوں کا، ان کو بھی مطلب کہ دولہا بننے کا شرف حاصل ہو،
اور ان کو قبول بھی کیا جائے، اور اس طرح کے غریبوں کی بیٹیاں لیں۔ اب اس طرح کا بیچارہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ تھوڑی کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی آ جائے گی تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، تو پہلے سے اس کی نیت وہاں لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے کچھ ملے گا تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی عورت کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرے گا تو فقیری اس کا جو ہے مقدر بن جائے گی، اس مضمون کی حدیث پاک بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں اب دیکھ لیجئے، ہم نے تو ایک معاشرے کا بہت ایک اہم پہلو کہ شادی ہونا بہت ضروری ہے، شادی نہ ہونے سے بہت فتنے، فساد اور مسائل معاشرے میں پیدا ہوں گے، شادیاں مشکل ہو رہی ہیں، شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں، شادیوں میں فرمائشیں اور خواہشات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اور 6-6, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 دنوں تک گھروں میں دعوتیں اور فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، اور خوب مطلب کہ اس میں پھر وہی دیکھ دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس کے یہاں ایسا ہو تو میرے یہاں بھی یہ ہو، اس کے ایسا ہوتا تو میرے یہاں بھی یہ ہو۔ آپ کی شادیوں میں مالدار لوگ کم اور غریب اور مڈل کلاس کے لوگ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں، ان کی بچیاں، ان کے بچے یہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی پر جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس کو سول سوسائٹی کے جو صرف بات کرنے سے نہیں، کچھ پریکٹیکلی امپلیمنٹ لائیں، کوئی ایسے اصول لائیں، کوئی ایسے پرنسپلز لائیں، اور کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس عاشق رسول کو جو اس کام کو اچھا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اللہ اسے بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ آمین آمین۔ کچھ کریں، کچھ کریں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کی دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ ہمارے پاس ویڈیو سوال بھی ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی، جیسے مائیو ہے، پینڈیاں بنتی ہے ہمارے یہاں، سوجی کی پینڈیاں بنتی ہیں، اچھا، وہ روے میدے کی، وہ مطلب دلہن کے یا دولہا کی جولی میں ڈالتے ہیں، اچھا، تو اور پھر وہ بٹتی ہیں۔ کھانا پینا چل رہا ہے پوری مائیوں میں، تقریباً 400-500 آدمی ہوتا ہے مائیوں میں بھی۔ 500 بندہ آ رہا ہے یا 1000 بندہ آ رہا ہے یا 5000 آ رہا ہے جی، تو وہ کچھ دے کے بھی تو جاتا ہوگا نا، لفافہ بھی تو دے کے جاتا ہوگا نا؟ دے کے جاتے ہیں، کسی میں 100 نکلیں گے، کسی میں 500 نکلتے ہیں، وہ دے کے جاتے ہیں جو خاص رشتہ دار ہیں، پوری برادری نہیں دے کے جاتی۔ کھاتے سب ہیں، کھاتے سب ہیں، خاص رشتہ دار دے گا۔ یہ ہم نے ایک کمیونٹی کے ساتھ، دھوبی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کی تھی آپ کے حکم پہ ہی، تو اس کا ایک سوال آج اس میں شامل ہوا، کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا 500 بندہ ہے، وہ آ رہا ہے اور کھا رہا ہے، اور ڈشیں جو ہے وہ بن رہی ہیں، اور دعوت دیے تو 500 بندہ اگر کھا رہا ہے نا، ہم نے ایسا رواج وہ بنایا تو مجبور بنے ہوئے نا جی، وہ تو دیکھیں ایک نظام کی چکی میں پس رہا ہے بندہ۔ تو بھی یہی تو اتنی دیر سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھے گئے، کل سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیں کمیونٹی کو تبدیلی کمیونٹی کے بڑے ہی کر سکتے ہیں، بچے نہیں کر سکتے، بڑے ہی کر سکتے ہیں۔ جو ان کی کمیونٹی کی جو پنچ کہلاتے ہیں، جو ان کی جو بڑے اتھارٹیز ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ان میں کچھ الیکشنز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں باٹوا کمیونٹی کا ہوں، میری اپنی کمیونٹی ہے، امیر سنت کتیانہ کمیونٹی، ان کی اپنی کمیونٹی، آپ کی ایک اپنی برادری کمیونٹی ہوگی، آپ کی اپنی برادری کمیونٹی ہوگی۔ تو آپ سندھی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، میرا میمن کمیونٹی سے تعلق ہے، آپ کا پنجابی کمیونٹی سے تعلق ہے، تو ہم تینوں کے یہ بھی معاملات الگ الگ۔ اچھا، پھر آپ کی پنجابی میں بھی کوئی 10-12-100 قسم کی برادریاں ہوں گی، میرے یہاں برادریاں، آپ کے اندر بھی برادریاں ہیں، تو یہ برادریاں ہوتی ہیں، تو سب کریں۔ میں باٹے والا ہوں، میری کمیونٹی کے اندر بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت لینے دینے کا مسئلہ ہے، بہت لینے دینے کا مسئلہ ہے، الگ دینے کا مسئلہ الگ، تو اخراجات کے مسئلے الگ، تو بہت مسئلے ہیں، بہت مسئلے ہیں۔ اللہ میری باٹوا کمیونٹی کے جو کرنے دھرنے والے ہیں ان کو بھی ایسی ہمت دے، توفیق دے کہ وہ کچھ اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئیں کہ کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بھی کئی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں، نہیں کیونکہ بہت لینے دینے کا ہے۔ اب میں باٹے والا ہوں، میں بولوں گا، آپ بولو گے تو لوگ بولیں گے لے بولتا ہے، تو میں تو اپنی کمیونٹی ہے، میں خود اس معاملے میں بڑا تشویش میں رہتا ہوں۔ تو اللہ کرم کرے اور یہ لینے دینے کے اور یہ کھانے پینے کے معاملے میں کوئی سادگی آ جائے، اور بس جو کرے وہ کرے۔ بس میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے جو کیا مجھے اب با اختیار کر دینا ہے، میرے بچوں کی شادی ہے، میں بندھا ہوا ہوں، میں اپنے بچوں کی شادی کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے مجھے، اور میں مطلب کہ اس طرح یہ کوئی کروں، وہ بھی کروں، یہ بھی کروں، پھر قرضہ بھی لوں۔ ایسا نہ کریں، کوئی ایسا کریں کہ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی بغیر قرض کے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر دے۔ کال شامل کریں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد رضوان الطوری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا آج دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پیارے اسلام میں ماں اور باپ کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ آج فادر ڈے منایا جا رہا ہے، یہ نکالا ہے بیٹا نکالنے والوں نے، کیونکہ ان کو پورا سال ان کے باپ کو جن کو کوئی پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے نکالا ہے کہ چلو ایک دن تو پوچھیں گے، تو چلو ایک دن اپنے باپ کو پوچھ لیں۔ مگر الحمدللہ اسلام نے تو ماں باپ کی جو اہمیت اور قدر بیان کی ہے، تو اگر کوئی ماں باپ کو نہیں پوچھتا تو اس کو تو ویسے ہی ناقدرہ اور نااہل قسم کی وہ اولاد ہے۔ تو والد صاحب کی بالکل عزت کرنی چاہیے، والد صاحب کا احترام کرنا چاہیے، والد صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے، والد صاحب کی تعظیم کرنی چاہیے، اور والد صاحب کو خوش کرنے کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے پاس سوالات بھی ہوں گے؟ جی بالکل ہیں، پیچھے کالے بھی ہوں گی، اور وہ امیل سنت کے یہاں بھی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے کہ دعا ہو رہی ہے کھانے کے بعد کی، پھر انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی، اور پھر کچھ شاید پڑھا جائے گا یا اذان عشاء ہوگی، تو ہمارا وہاں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ناظرین کو لے چلیں باپا کی طرف؟ بالکل چلیں، چلتے ہیں باپا کی طرف۔ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَافْضَلَ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔